بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب حاضرین کو مخاطب کر کے سندباب نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، نقدی کے علاوہ جائیداد بھی کافی تھی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو کل املاک میرے قبضے میں آ گئی۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، میں عیش و عشرت میں پھنس گیا اور بے دردی سے روپیہ خرچ کرتا رہا۔ آخر دولت کہاں تک ساتھ دیتی، سرمایہ ختم ہونے لگا تو آنکھیں کھلی۔ جو جائیداد باقی تھی اس کو فروخت کر کے روپیہ اکٹھا کیا اور اپنے ملنے والے تاجروں سے مشورہ کر کے اسباب تجارت خریدا اور خدا کا نام لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارا جہاز مختلف مقامات پر ٹھہرا۔ میں جو چیزیں ساتھ لایا تھا ان کو فروخت کرتا اور نیا مال خریدتا رہا، اور اس طرح میں نے معقول فائدہ حاصل کیا۔ ایک روز ہمارا جہاز ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب ٹھہرا اور ہم لوگ سیر کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ میں سیاحت کا ہمیشہ سے شائق ہوں، دوسرے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ دور پھرتا ہوا چلا گیا۔ دفتن ایک زلزلے کا سا جھٹکا لگا۔ اس وقت جہاز کا کپتان چلایا، بھاگو بھاگو، جلدی کرو، یہ جزیرہ نہیں مچھلی ہے اور ہم سب اس کی پشت پر پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر لوگ بے تحاشا دوڑے۔ جو جہاز کے قریب تھے وہ تو سوار ہو گئے، لیکن چونکہ میں دور چلا گیا تھا جہاز تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے میں مچھلی نے ڈبکی لگائی اور میں پانی کی سطح پر رہ گیا۔ ہر چند ہاتھ پاؤں مارے کہ جہاز تک پہنچ جاؤں، لیکن موجوں کے زور سے خدا جانے کہاں سے کہاں جا نکلا۔ آخر یوں ہی اچھلتا بیٹھتا کسی موج کے زور پر ایک جزیرے کے کنارے جا پڑا۔ خشکی تک پہنچا اور خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ جنگلی پھل اور پتے کھا کر ایک چشمے سے پانی پیا تو اوزان درست ہوئے۔ کچھ دیر تک ایک درخت کے نیچے پڑا رہا، پھر اٹھ کر چلا کہ دیکھوں کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ کچھ دور چلا تھا کہ ایک گھوڑی درخت سے بندھی ہوئی نظر آئی۔ میں اس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ آدمی درختوں کے نیچے چھپے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور حال دریافت کیا۔ میں نے کل واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر اپنی آمد کا حال سنایا کہ ہم دریائی گھوڑے کی نسل لینے آئے ہیں۔ چنانچہ آج بھی شاہی گھوڑی اس لیے لائی گئی ہے کہ جب دریائی گھوڑا اس سے ملے گا تو شور کر کے اس کو بھگا دیں گے، کیونکہ دریائی گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ وہ مادہ کو ملنے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتا۔ میں ان لوگوں کے پاس ہی چپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا پانی سے نکلا اور گھوڑی سے جفتی کی۔ جب فارغ ہوا اور گھوڑے کو مارنا چاہا تو ہم نے شور مچا کر اس کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ہم گھوڑی کو لے کر شہر آ گئے۔ ان لوگوں نے میرا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ اس نے مجھ پر بہت مہربانی کی، کھانے پینے کا انتظام کیا۔ میں نے سب علاقہ دیکھا، لوگوں سے ملا، وہاں کے رسم و رواج معلوم کیے۔ پھر ایک جزیرہ دیکھنے لگا جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں سے خود بخود گانے کی آواز آتی ہے۔ واقعی عجیب اسرار تھا۔ ایک روز میں نے سنا کہ کوئی جہاز آیا ہے۔ میں بھی سمندر کے کنارے پر گیا۔ وہاں سے جو اسباب اتر رہا تھا میں نے اس پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے کپتان سے ملاقات کی، لیکن مصائب نے میری صورت اتنی بدل دی تھی کہ کپتان پہچان نہ سکا۔ میں نے اپنے سامان کی ساری تفصیلات اور اپنے رہ جانے کا قصہ اس کو سنایا۔ تب اس نے پہچانا اور بڑی گرم جوشی سے ملا اور میرا کل اسباب منافع جو اس دوران میں فروخت ہوا مجھے دیا، اور میں نے کپتان کو کچھ دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں اور تمہاری امانت تم تک پہنچا سکا۔ میں اس کی دیانت داری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اپنا مال وہاں فروخت کیا اور اپنا پسندیدہ مال خرید کر جہاز پر سوار ہوا اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس سفر میں مصیبتیں تو بہت پیش آئیں، لیکن منافع بھی اتنا ہوا کہ شاید عام حالات میں 10 برس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سندباب نے ایک تھیلی دینار کی بوڑھے لکڑہارے ہندباب کو دی اور کہا کہ کل پھر آنا، اپنی باقی کی داستان زندگی بھی سناؤں گا۔ روپیہ پا کر بوڑھا خوشی خوشی گھر گیا۔ اگلے روز اچھا لباس پہن کر وقت مقررہ پر سندباب کے محل میں پہنچا۔ سندباب نے اپنے دوسرے سفر کا حال سنانا شروع کیا۔
पहले सफर के बाद मेरा इरादा था कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा, लेकिन चंद रोज आराम करने के बाद फिर मेरे दिल में सफर का शौक पैदा हुआ। सोचा मैंने मालो असबाब तिजारत खरीदा। एक जहाज जो कि बहुत से ताजरों को लेके जा रहा था उस पर सवार हो गया। हम हफ्तों सफर करते रहे, बहुत से जजीरों में माल फरोख्त किया, वहां का माल खरीदा और आगे की तरफ रवाना हुए। मैंने हफ्तों में काफी मुनाफा हासिल कर लिया था। एक रोज हम कई दिन के सफर के बाद एक वीरान जजीरे के करीब पहुंचे और सोख्ता फल हासिल करने के लिए वहां ठहर गए। मैं दूर तक जजीरे की सैर करता हुआ निकल गया। मैं अपने ख्यालात में ऐसा महव था कि याद ही न रहा कि साहिल किधर है। घबरा कर लौटा, लेकिन तमाम दिन फिरने के बावजूद भी मुझे किनारा ना मिला जहां मेरा जहाज ठहरा था। उसके बाद जिधर मुंह उठाया रवाना हो गया। एक रात दिन के सफर के बाद मैंने एक गेंद जैसी सफेद चीज देखी, लेकिन ये मालूम न कर सका कि ये क्या है कि दफतन मेरे सर पर और आसपास साया छा गया। मैंने ऊपर नजर उठाई तो एक त्यों पैकर परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। एक तरफ हट कर खड़ा हो गया। वो परिंदा नीचे उतरा और सफेद गेंद पर बैठ गया। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि यकीनन वो समरीख जानवर है और वो सफेद गेंद उसका अंडा है। मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने की तदबीर है कि जब ये उड़े तो इसके पंजों में लिपट जाऊं। जहाँ कहीं पे उतरेगा मैं भी पहुंच जाऊंगा। आगे खुदा की मर्जी, जो भी हो। सोचा मैंने अपनी पगड़ी का एक सिरा अपने कमर से बांध लिया और दूसरा समरीख के पैर से। अगले रोज वो उड़ा, मैं उसके पैर से बंधा हुआ था। समरीख उड़ते उड़ते इतना बुलंद हुआ कि नीचे की कोई चीज नजर नहीं आती थी। बहुत देर के बाद वो नीचे उतरना शुरू हुआ। मैं तैयार था। जो ही जमीन करीब आई मैंने कमर से पगड़ी खोल दी और एक तरफ को कूद गया। समरीख ने करीब ही पड़े हुए अजदहा को पंजे में उठाया और उड़ गया। अब जो मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि मैं कई पहाड़ों में घिरे हुए एक छोटे से मैदान में खड़ा हूँ और उसमें चारों तरफ अलमास बिखरे पड़े हुए हैं। मैं बहुत खुश हुआ और बेहतरीन किस्म के अलमास अपनी कमर में बांध लिए। फिर एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर तक गया था कि अजदहों की खौफनाक फनकारें आने लगी और रास्ता नहीं था। मैं उस वक्त की अपनी घबराहट और परेशानी बयान नहीं कर सकता। दिल गम से बैठता हुआ मालूम हो रहा था। उधर शाम सर पर आ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना हौसला कायम किया और खूह में जगह साफ करके बैठ गया। मुंह के आगे इस तरह पत्थर चुन लिए कि कोई सांप वगैरह अंदर ना आ सके। जूं तू करके रात बसर की। सुबह को उठकर चारों तरफ फिरने लगा, शायद कि कहीं से निकलने की सूरत नजर आए। मुझे बाहर निकलते ज्यादा देर नहीं हुई थी कि पहाड़ की चोटी से बड़े बड़े टुकड़े आकर गिरने लगे। मैंने हैरान होकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई हैवानी या इंसानी सूरत नजर ना आई। थोड़ी देर में बड़े बड़े परिंदे आने लगे। वो गोश्त के टुकड़े उठा उठा कर उड़ जाते थे। मैंने सोचा कि जिस तरह समरीख मुझे उस जसीरे से इस जगह लाया है, इसी तरह मुमकिन है कि कोई जानवर बाहर निकाल ले जाए। चाचा मैंने एक बहुत बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा अपनी पीठ पर बांध लिया और उल्टा लेटकर खुदा से दुआ करने लगा कि अल्लाह मुझे यहाँ से निजात अता फरमा। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा परिंदा मेरे पास आया और गोश्त का टुकड़ा समझकर मुझको उठा लिया और उड़ने लगा। यहाँ तक कि वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने यूं ही एक सिमत मुझे जमीन पर रखा। मैं शोर मचाता हुआ खड़ा हो गया और परिंदा डर कर उड़ गया। मैंने गोश्त का टुकड़ा खोल कर फेंक दिया और चारों तरफ देखने लगा कि किधर जाऊं। एक सिमत मुझे चंद आदमी नजर आए तो मैं उनके पास गया और उनको अपनी दास्तानी मुसाइब सुनाई। उन्होंने बहुत हमदर्दी जाहिर की। मैंने उनका हाल दरियाफ्त किया तो कहने लगे कि हम लोग सौदागर हैं और यहाँ हीरे जमा करने आए हैं। नीचे तो कोई जा नहीं सकता, इसलिए हम ये तरकीब करते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े फेंक देते हैं और इन टुकड़ों के साथ कुछ हीरे चिमट जाते हैं। जब परिंदे इन टुकड़ों को अपने पंजों से उठा लेते हैं तो हम उनको डरा धमका कर गोश्त छीन लेते हैं और उनसे कुछ हीरे मिल जाते हैं। और बाज परिंदे गोश्त अपने घोंसलों में ले जाते हैं और गोश्त खा जाते हैं, मगर हीरे के टुकड़े वहीं पड़े रहते हैं। चुनांचे कुछ जवाहिरात हम वहां से हासिल कर लेते हैं। मैं चंद रोज उन ताजरों के साथ पहाड़ पर रहा। फिर
उनकी रहबरी में जजीरा रुहा में आ गया। कुछ जवाहरात फरोख्त करके बहुत सा असबाब तजारत खरीदा और जहाज में बैठ गया। बसरा आया और वहां से बराह रास्त खुश्की बगदाद पहुंचा। इस सफर में इतनी मुसीबतें उठाई कि मैंने अहद कर लिया कि अब दरिया का सफर नहीं करूंगा। ये किस्सा सुनाकर संदबाब ने फिर एक थैली दिनारों की हिंद बाब को दी और ताकीद की कि कल आना, तुझे तीसरे सफर की हालात सुनाऊंगा। तीसरे दिन शाम को लकड़हारा संदबाब के महल में आया। खाना खाने के बाद संदबाब ने हालात सफर सुनाने शुरू किए। गोया मैंने अहद कर लिया था कि अब सफर नहीं करूंगा, लेकिन घर के राहत व आराम ने सऊबतें सफर बुला दी थी। इस वास्ते मैं फिर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक तिजारती जहाज में सवार हो गया। शुरू में हम बड़ी आसानी से सफर करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीदो फरोख्त करते रहे। आखिरकार एक रोज कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनांचे कई रोज तक हमें कोई जजीरा या साहिल ना मिला। मुझे परेशानी थी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि समंदर साकिन था और हवा मुआफिक। एक रोज हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि जजीरा आ गया है। जब जजीरे के करीब लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि यह आदमखोरों का जजीरा है। जल्द ही हमने लंगर उठाए और चाहा कि भाग जाएं, लेकिन आदमखोर हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमला आवर हुए। रस्सा काट डाला, बादबानों को फाड़ दिया। आखिरकार हम मगलूब हो गए और वो लोग हमारे जहाज को जजीरे के किनारे ले आए और सबको गिरफ्तार करके गार में बंद कर दिया, जिसमें लातादाद इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं और बदबू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बिन मानस वसा का आदमखोर आया, जो कि बहुत ग्राउंडियल कौमी हैकल दियोनुमा नीम इंसान था। उसने हम में से हर एक को उठा उठा कर देखा कि तैयार और मोटा कौन है। उसने देखभाल करके जहाज के कप्तान को पसंद किया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका इरादा ये मालूम होता था कि उसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला गया तो हम ज़ारो कतार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही हश्र होगा। सुबह को वो जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन जहां सामने मौत खड़ी नजर आ रही थी, फल कौन खाए। जब हम इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे मुंह में फल ठूंस दिए और मजबूर किया कि खाएं। हमारा सारा दिन रोने में ही गुजर गया। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को चाट कर ले गया और कमबख्त सब मिलकर उस मजबूर को भी खा गए। रात को हम लोगों ने मशवरा किया कि मौत से बहरहाल रिहाई नामुमकिन है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए या रह गए, ये किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सब तो एक एक करके भून कर खाएंगे। तजवीज मंजूर होगी और हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर ले। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बना ली और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सलाखों को खूब गर्म किया और सरदार जहां सो रहा था, खामोशी से जाकर उसकी आंखों में गर्म सुलाखें पेवस्त कर दी। शिद्दत दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठ के हर तरफ से वो आदम खौर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। उनकी जद से हम बच गए। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम उससे उतरकर जजीरे में पहुंच गए और दम लेने को हमने एक दरख्त के नीचे लेट के, चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे इसलिए लेटे ही आंख लग गई। मालूम नहीं कि कब तक सोए कि दफतन मेरी आंख खुली और चिड़चिड़ की आवाज आई। उस वक्त रात हो गई थी। फिर जब मैंने चांदनी में देखा तो मालूम हुआ कि मेरा एक साथी को अजदहा निकल गया है और चिड़चिड़ाहट उसकी हड्डियां टूटने की है। ये हालत देखकर मेरा बदन शिद्दत खौफ से सर्द हो गया और मैं सर से लेकर पैर तक कांप उठा। मैंने आहिस्ता से दूसरे साथी को बेदार किया। हम दोनों भागकर एक दरख्त पर चढ़ गए, लेकिन मेरा साथी अजदहे के हाथ आ गया और वो उसको भी खा गया। मैं जूं तूं करके कश्ती तक पहुंचा और उसमें पड़ा रहा। रात दुआएं करते करते गुजर गई। सुबह को मैंने कश्ती समंदर में छोड़ दी और फिर करीब ही मुझे एक जहाज जाता नजर आया। मैंने अपनी चादर हवा में घुमाई। जिंदगी के दिन बाकी थे, हले जहाज ने मुझे देख लिया।
جہاز میرے قریب لائے اور سوار کیا۔ اس جہان کا کپتان وہی تھا جس کے ساتھ میں نے دوسرا سفر کیا تھا۔ وہ بڑے اتفاق سے ملا، کل حال دریافت کیا اور بڑی محبت سے سلامتی جان کی مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ تمہارا وہ مال وہ ابھی تک میرے پاس امانتاً موجود ہے جو پہلے سفر میں رہ گیا تھا۔ میں نے کپتان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرا مال بھی مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے اپنا مال لیا اور مختلف ملکوں میں فروخت کرتا ہوا سلہٹ پہنچا، وہاں سے اور مختلف چیزیں لیں اور پھر وطن واپس آ گیا۔ گو مصیبتیں تو بہت پڑی لیکن میں نے منافع بھی اتنا حاصل کیا کہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا تو کافی تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ سندھ باب نے پھر 100 دینار کی تھیلی ہند باب لکڑہارے کو دی اور اگلے روز آنے کو کہا تاکہ چوتھے سفر کے حالات سنائے۔ حسب معمول شام کو لکڑہارا ہند باب پھر سندھ باب کے گھر کہانی سننے کو آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سندھ باب نے اپنے حالات سنانے لگا۔ تیسرے سفر کے بعد میرا قطعاً ارادہ سفر کا نہیں تھا، لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور تھا۔ کچھ روز راحت و آرام سے گزرے تھے کہ میرے سر پر پھر سفر کی دھن سوار ہوئی۔ چنانچہ میں نے تجارتی مال خریدا اور ایک اچھے جہاز میں روانہ ہو گیا۔ ہم نے بہت سے نئے جزیرے دیکھے، مال کی خرید و فروخت کی اور معقول منافع اٹھاتے بڑھتے چلے گئے۔ شاید ہمیں سفر کرتے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا کہ ایک روز ہم طوفان میں گر گئے۔ کپتان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جہاز کو بچا لے لیکن نہ بچ سکا اور ہمارا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ہم لوگ سمندر میں گر گئے اور اپنے بچاؤ کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ آخر جن لوگوں کو ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے دستیاب ہو گئے وہ تو ان کے سہارے تیر کے، باقی کا حال خدا جانے کیا ہوا۔ بہرحال میں اور میرے ساتھی تختوں کے سہارے 2 دن تک تیرتے رہے۔ ہم بھوک پیاس سے بدہوم ہو رہے تھے کہ سامنے ہمیں ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ بڑی مشکل سے خشکی تک پہنچے، کچھ جنگلی پتے اور دیگر چیزیں کھا کر پانی پیا تو یہ محسوس ہوا کہ واقعی ہم زندہ ہیں۔ کچھ دیر دم لینے کو لیٹے رہے، پھر آبادی کی تلاش میں آگے بڑھے۔ سامنے فاصلے پر کچھ عجیب قسم کی جھونپڑیاں تھی۔ ہم وہاں پہنچے، ابھی کچھ سمجھ نہ پائے تھے کہ کانگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک مکان میں لے گئے جس میں ان کا سردار بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا، پھر ہمارے سامنے نہایت نفیس اور اعلیٰ قسم کے کھانے چنے گئے۔ میں نے ہر چند اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کھانا نہ کھاؤ، لیکن وہ نہ مانے اور خوب سیر ہو کر کھایا، مگر میں نے ایک لقمہ تک نہیں چکھا۔ اس کے بعد ہمیں ناریل اور شراب پلائی گئی۔ میرے ساتھی شراب پیتے ہی مدہوش ہو گئے۔ میں سمجھ بھی رہا تھا اور دیکھ بھی، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں شراب اور کھانے کے اثر سے جو جادو کا تھا، میرے حواس باختہ ہونے لگے اور ظالم ننگے حبشی میرے ساتھیوں کو مار مار کر کھانے لگے۔ میں نے چونکہ وہاں کچھ نہیں کھایا تھا اور اپنے غم میں ہلکان ہو رہا تھا، اس لیے میری حالت بھی خراب ہوتی رہی، لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا کھایا جانا بھی پلٹا رہا۔ آخر ایک روز موقع پا کر میں فرار ہو گیا۔ گو بدن میں قوت نہیں تھی لیکن جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ میں برابر بھاگتا رہا۔ آخر رات کے وقت ایک گھنے درخت پر رات بسر کی اور اس کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ صبح کو پھر آگے بڑھا۔ اس طرح میں تقریباً 7 روز تک برابر چلتا رہا۔ جب بھوک سے بےتاب ہوتا تو جنگلی پھل اور پتے کھا لیتا۔ 7ویں دن ایک طرف کچھ آدمی نظر آئے جو کالی مرچیں چن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ان کے پاس جا کر میں گر گیا۔ ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا اور مجھ سے حالات دریافت کیے۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ ان لوگوں نے مجھے اطمینان دلایا، پھر کچھ کھانے کو دیا۔ جب میری حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے بھی ان کے ساتھ مرچیں توڑنی شروع کر دیں۔ کئی روز کے بعد میں جہاز پر سوار ہو کر ایک ملک میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ زین بنانا نہیں جانتے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہیں۔ میں نے زین تیار کی اور ان کے بادشاہ کے حضور پیش کیا، اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت کچھ انعام و اکرام دیا اور اس نے ایک امیر لڑکی سے میری شادی کر دی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش سی زندگی بسر کرنے لگا۔
میرے پڑوس میں ایک بہت شریف آدمی رہتا تھا، میں اس سے بہت مانوس تھا، وہ بھی بڑی محبت سے پیش آتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہوگی اور وہ مر گئی۔ میں نے اس کو تسلی دی تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل و کرم سے تندرست ہو، کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، تم نئے آدمی ہو اور یہاں کے متعلق نہیں جانتے۔ ہماری قوم میں دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو، اور بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا، اگر کہیں میری بیوی پہلے مر گئی تو سچ مچ مجھے زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو میں ضبط کر گیا، لیکن دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑی غار کے پاس گئے، پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 روز کا کھانا اور پانی دے کر غار میں اتار دیا گیا اور اس غار کا منہ بند کر کے واپس چلے آئے۔ میں نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا کہ یہ قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ مایوس ہو کر میں لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر اس غلط ملک سے بھاگا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اس فکر میں تھا کہ اتفاقاً میری بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے روز ہی مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن میرا حال برا تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، سب غار پر پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈالی گئی اور اس کے بعد مجھے بھی بیوی کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا اور خدائے کریم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں نے اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کی، صرف ضرورت کے وقت کھاتا کہ شاید کوئی تدبیر سوجے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، اور چونکہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور اس کے ساتھ ایک عورت کا کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا، جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور سمجھایا اور تاکید کی کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ کچھ روز یہ کام دے سکیں۔ اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ شام کو پھر غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور ایک زندہ عورت داخل کیے گئے۔ میں نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے روز ہم تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس راہ سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جانوروں کو ڈرایا تو وہ بھاگ گیا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر روشنی معلوم ہوئی، قریب جا کر دیکھا تو دریا کے کنارے اس غار میں سوراخ ہے اور اس میں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ میں باہر نکلا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ میں واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا اور پھر ہم ایک طرف چھپ گئے۔ کئی روز کے بعد ایک جہاز آیا، میں نے کپڑا ہلا کر اہل جہاز کو متوجہ کیا، چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ہمیں لینے کنارے آئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ہمارا حال سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ میں اس غار میں سے بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا اور مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے باخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے براہ راست خشکی بغداد آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کر لیا کہ اب ہرگز سفر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سندباب نے ایک اور دیناروں کی تھیلی بوڑھے لکڑہارے ہندباب کو عطا کی، پھر اگلے روز آنے کے لیے کہا۔ حسب معمول لکڑہارا شام کے وقت سندباب کے پاس آیا اور کھانے کے بعد سندباب نے سفر نامہ شروع کیا۔ سندباب نے کہا کہ 4تھے سفر کے بعد گو میں نے سخت عہد کیا تھا کہ آئندہ بغداد سے باہر قدم نہیں رکھوں گا، لیکن چند روز کے عیش و عشرت نے پھر سفر کا شوق پیدا کر دیا اور میں اسباب تجارت لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بصرہ پہنچ کر میں نے اپنے لیے ایک جہاز کا انتظام کیا اور اس کی تیاری میں میں نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ طوفان کا مقابلہ آسانی سے ہو سکے
اور ہر قسم کی راحت و آسائش اس میں فراہم کی۔ جہاز تیار ہو گیا اور ہم سفر پر روانہ ہو گئے اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچے۔ وہاں میں نے سمریک کا انڈا دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دکھلایا۔ میرے ساتھی منع کرنے کے باوجود اس انڈے کو توڑ کر کھا گئے۔ میں نے کہا کہ جو تم نے کیا اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا، فوراً لنگر اٹھاؤ اور یہاں سے چل دو۔ چنانچہ جلد سوار ہو کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ سمریک کا جوڑا آ گیا اور اپنے انڈے کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غیظ و غضب کے عالم میں جہاز پر عملہ آور ہوا اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر جہاز پر گرانے شروع کر دیے۔ کپتان نے ہر چند کوشش کی کہ جہاز کو اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ممکن نہ ہوا۔ آخر اس جوڑے نے اتنے پتھر جہاز پر برسائے کہ جہاز تباہ ہو گیا اور بہت سے ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ہم تختوں کے سہارے تیرنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا، بہرحال مجھے موجیں لیے پھرتی رہیں۔ تمام دن کی مصیبت کے بعد ایک زوردار موج مجھے ایک سرسبز و شاداب چھوٹے سے جزیرے میں لا ڈالا۔ میں جوں توں کر کے اٹھا اور صاف سی جگہ دیکھ کر لیٹنے کا انتظام کیا۔ کھانے کی اس جزیرے میں کوئی کمی نہ تھی، ہر طرف جنگلی انگوروں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے انگور کھائے اور آ کر لیٹ گیا۔ رات میں نے آرام سے گزاری۔ صبح اٹھ کر چلا کہ دیکھوں یہاں سے نکلنے کا کیا سبیل ہوگی۔ پھرتے پھراتے ایک چشمے کے کنارے پہنچا، جہاں سے میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو اپنا نصف دھڑ پتوں سے چھپائے ہوئے بیٹھا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مسکرا کر اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے چشمے کے کنارے پہنچا دے۔ اس کے پیروں میں ہڈی بالکل نہیں تھی۔ میں نے عذرا ہمدردی اس کو کندھے پر اٹھایا اور اس نے اپنی ٹانگیں میری کمر میں لپیٹ لیں۔ میں اس کو لے کر چشمے کے کنارے پر آ گیا اور اتارنا چاہا تو اس نے اپنی ٹانگیں کس لیں۔ اب میں پریشان ہوا کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات حاصل کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کسی طرف چلنے کا اشارہ کرتا اور اگر میں ذرا بھی رکتا تو اپنی ٹانگیں اس طرح مارتا تھا جیسے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں۔ خدا جانے اس کی ان خشک ٹانگوں میں اتنی قوت کیوں کر تھی۔ کبھی مجھے میوادار درختوں کے نیچے لے جاتا اور پھر وہاں کھڑا کر کے خود اطمینان سے پھل کھاتا۔ پیارے ساتھیوں، اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا، لہٰذا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔